السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن کریم کے دروس کے سلسلے میں ہم سورہ یاسین کی بعض آیات کا مطالعہ کریں گے، اس کی کچھ تفہیم اپنے اندر کچھ سمجھنے کی، اس کی فہم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سورہ یاسین کی آیہ نمبر 55 سے، جس میں اللہ عز و جل جنتیوں کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون۔ اہل جنت اس روز، کس روز؟ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی، وہ کیا کیفیت ہوگی ان کی؟ وہ عیش میں ہوں گے، نشاط میں ہوں گے اور مست ہوں گے۔ انہوں نے یہاں مست ہونا دنیا میں قبول نہیں کیا، تو آخرت میں کامیاب ہونے کے بعد لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی غم ہے، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے۔ جب جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی، تو داخل ہونے کے بعد کیا کیفیت ہوگی کہ مست ہوں گے، مزے میں ہوں گے، بے فکر ہوں گے۔ مست کا ہونے کا کیا مطلب؟ بے فکر ہوں گے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی غم ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اس میں عیش میں بھی ہوں گے۔ ہر قسم کی شے انہیں مہیا ہوگی، ان کے گمان سے، ان کے وہم سے بالا تر اشیاء انہیں ان کے خیال میں بھی نہیں آئی ہوگی، وہ چیزیں ان کے لیے وہاں فراہم کی جائیں گی۔ وہ دیکھ کر حیرت کدے میں چلے جائیں گے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ہم نے تو سنا تھا پر ایسا ہوگا، ہم نے تو سنا تھا بھئی سونے کا درخت ہوگا پر ایسا ہوگا، ہم نے تو سنا تھا کبھی خادم ہوں گے، ایسے ہوں گے، ہم نے تو سنا تھا کہ ان کے پاس جنت کے برتن ہوں گے، پر یہ ایسے برتن، یہ کیسے برتن ہیں؟ ہم نے تو نہیں دیکھے۔ حیرت کدے میں ہوں گے، یہ گھر ہے، کیا ہے یہ مرمر ہے، یہ ریشم ہے، یعنی سبحان اللہ۔ اپنے لباس دیکھیں گے، کہیں گے کہ اللہ اکبر، الحمدللہ، اے رب تیرا کرم ہے، ہم تو اس کے قابل نہ تھے۔ تو وہ اس میں عیش و نشاط میں ہوں گے، ان کے اور دیگر مشاغل ہوں گے، آپس میں ملنا جلنا، الیک سلیک، بات چیت، محافل، علمی محافل۔ اچھا، کوئی وہاں پر چاہے گا کہ قرآن کی تلاوت کرو تو قرآن کی تلاوت کرے گا، کوئی کسی اور اچھے کام میں اپنے آپ کو، وہاں پہ دیکھیں نا، وہ دار العمل تو ہے نہیں، وہ دار الحب ہے، وہ محبت کی جا ہے۔ تو محبت میں قید کوئی نہیں۔ عشق الہی کی بات کر رہا ہوں، عشق مجازی کی بات نہیں کر رہا۔ نہ یہ نہ کہنا کبھی سعد صاحب نے کہا تھا تو جا کے گلی محلے کی لڑکیوں کو چھیڑنا شروع کر دو کہ عشق میں حد کوئی نہیں۔ نہ نہ، یہ عشق الہی کی بات ہو رہی ہے، عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں تو اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ یہ گمان کریں کہ کوئی دیوانہ ہے رب کا ہیں۔ تو اب جب جو رب کے دیوانے ہیں، وہاں رب نے انہیں مست کر دیا ہے۔ یہاں تو وہ مزاروں پہ بھنگ پی کے مست ہوتے ہیں نا، جنہیں لوگ عجیب و غریب سے ناموں سے، ارے بھائی وہ ایڈکٹس ہیں وہ چرسی بھنگی لوگ ہیں، آپ نے ان کو پتہ نہیں مجذوب بنا دیا ہے۔ یہ نہیں ہوتے مجذوب، بھنگ پی کے نہیں پڑے رہتے مجذوب، یاد رکھو۔ یہ نشے نہیں کرتے اللہ کی محبت میں غرق لوگ۔ آپ کو غلط گمان ہوا ہے، آپ نے غلط لوگوں کو کچھ سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مزارات پر جو ہوتا ہے نا، وہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو صاحبان قبر ہیں، جن کے مزار ہیں، وہ اگر اٹھ کے آ جائیں نا دنیا میں، تو وہ کان سے پکڑ کے ان سب کو نکال باہر کریں کہ ہمارے نام پر ہمارے پیچھے تم یہ کرتے ہو۔ یہ تعلیمات ہم نے ساری زندگی دی تھی تمہیں کہ دھمال ڈالو اور گانے باجے کرو، قوالیاں گاؤ، عورتیں مرد خلط ملط ہو جاؤ، بھنگی پڑے رہیں، تم انہیں بھنگ دیتے رہو، چرچ کے اڈے کھلے رہیں، لوگوں سے پیسے ہتھیاتے رہو، چادریں ڈالتے رہو۔ اس کا اصل پرپس تو فوت ہی ہو گیا، چادریں لے کے ڈالتے رہو پھر روٹیٹ کر دو۔ عجیب تماشے بنا کے رکھیں۔
دھندے بنے ہوئے ہیں، سجادے نشین کروڑ پتی ارب پتی ہیں. عجیب آوا بگڑا ہوا ہے. اللہ ہدایت دے، ہم دعا کرتے ہیں. بزرگان دین کی تعلیمات سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں ان لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر. کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی تعویذیں باندھ رہا ہے، کوئی عجیب. اس کو لوگوں نے دین سمجھا ہوا ہے اور دین کی اساس سے دور ہو گئے، اور جہلا یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ شاید اس کی تعلیم سنیوں نے دی ہے، کیونکہ وہ جو بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی شاید یہی سنیوں کی تعلیمات ہے، وہ یہی کرتے رہتے ہیں. نماز نہیں پڑھے گا لیکن چادر چڑھانے چلا جاتا ہے. اس کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو 2 رکعت نفل نہیں پڑھے گا. لیکن اب کیا کہیں یار، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ہونٹوں سے چوکھٹوں کو چوم رہا ہے، کوئی قبروں پہ ماتھے ٹیک رہا ہے، اور کچھ تو اور آگے نکل گئے، وہ سجدے بھی کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کہو تو کہتے ہیں جی سجدے نہیں ہوتے. یہ ایک میرے ساتھ بھی جب میں حج پہ گیا تھا، مجھے یاد ہے، علاقے کا نام نہیں بتاتا کیونکہ کوئی آپ لوگوں میں سے کوئی اس علاقے کا ہو تو شاید برا مان جائے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ نہیں ہوتے، لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ہماری بھی بالکل آپ سمجھے ٹین ایج ہڈ کا زمانہ تھا، 18 سال کا تھا میں، مجھے یاد ہے. تو میں تھا اور میرے برابر اس کا تھا، تو ویسی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا اس کو، اس زمانے میں اتنی عقل تو تھی ہم کہتے تھے یار یہ سجدے تو نہیں کرنے چاہیے نا مزاروں پر جا کر. وہ کہنے لگا کہ سجدہ تو تب ہوتا ہے جب سجدے میں جا کے تسبیح پڑھو. میں تسبیح تو نہیں پڑھتا. اپنی طرف سے مسئلے وضع کر لیے ہیں بھائی. استغفر اللہ العظیم. کیا کہیں، یہ تمام ٹاپکس کیوں نکل کے آئے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ آپ یہ مست ہونے کو سمجھیں. یہ مست ہونا وہ ہے کہ اپنے آپ میں رہو پر رب کی یاد میں گم ہو جاؤ، تو پھر رب وہ انعام دے گا کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. اور یہ صرف یہاں پر ہی اکتفا نہیں ہے، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار میں اور میری بیوی will we have any romantic time in Jannah؟ کوئی ساتھ بیٹھ کر کوئی پیار محبت کے لمحات، کو غم فکر تو کوئی ہے نہیں نا، کوئی بچہ آ کے ڈسٹرب کر دے گا ہے. will we have this get away in Jannah؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہا ہے، وہ اور ان کی بیویاں کہاں ہوں گی؟ سایوں میں ہوں گی، شیڈز آف جنہ. اور وہاں پر کیا کیفیت ہوگی؟ تختوں پر. یہ ہمارے گاؤں دیہات شہروں کے تختے نہیں ہیں، وہ جنت کے، اس پر تکیے لگے ہوئے ہوں گے، جنت کی پوشاکیں بچھی ہوں گی، جنت کا آرام ہوگا، جنت کے خدام ہوں گے، اور وہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، تکیے لیے ہوئے بیٹھے ہوں گے. آپس میں اب بیٹھے ہوں گے تو کیا ہے، خالی خاموش تو نہیں بیٹھے ہوں گے نا. جب ساتھ بیٹھے ہوں گے، جب دونوں کا ذکر ہو گیا تو بس باقی تم سمجھ لو، اب ہر بات کھول کھول کر بیان کی جائے گی کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اور وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے. دیکھیں پھلوں کا ذکر تب ہوتا ہے جب پھل جو ہے نا وہ دنیا میں بھی ایک لگژری ہے، بیسک نیسیسٹیز سے بہت اعلیٰ درجے کی لگژری ہوتی ہے. ہمارے ہاں ذرا آپ دیکھیں نا، لوگ کتنے لوگ پھل افورڈ کر سکتے ہیں ڈیلی بیسس پر، روز. کم ہے، بہت کم لوگ ہیں. شہروں کی بات نہ کرو، آپ باہر نکلو ذرا. شہروں میں تو آپ کو اتنے سارے لوگوں میں اگر 2 4 10 15 لاکھ بھی افورڈ کر لینا 2 کروڑ میں سے، تو آپ لوگ تو لوگ آتے ہیں نا کراچی میں، یار بڑا پیسہ ہے یار، لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے. وہ یار تم 2 سوا 2 کروڑ کے آبادی میں سے تم کو اگر ایسے 10 لاکھ لوگ بھی نظر آ جائیں نا جو پیسے پھینک رہے ہیں ہر طرف، تو وہ جو باقی جو ہے نا اتنے
2 کروڑ اور جو رہ گئے جو تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہے کیونکہ تم 15 لاکھ لوگوں پہ اتنا کانسنٹریٹ کر رہے ہو، ان کے حال سے کیسے غافل ہو سکتے ہو؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہاں پر ان کے لیے میوے ہوں گے، اور پھل بھی کیسے ہوں گے؟ پھل کے درخت کے نیچے بیٹھے ہو تو پھل لوور ہو کے آپ کے سامنے آ گیا، جس ہائٹ پر بیٹھے ہو توڑ لو، جو توڑ لو گے تو وہاں 2 اور اگائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک اور سوال خواتین کی طرف سے خاص طور پر آتا ہے، مردوں کی طرف سے کم آتا ہے، خواتین کی طرف سے بہت آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے خاص طور پہ، میں سمجھتا ہوں ویسے تو یہ آیت عام ہے لیکن خاص خواتین کے لیے یہاں پر یہ آیت کا یہ ٹکڑا ہے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور جو چاہیں گے موجود ہوگا۔ پوچھتے نا بھئی یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، فلانا بھی ہوگا۔ لوگ، مجھے ایک زمانے میں کچھ لوگ نا دن کے 50 میسیجز کرتے تھے واٹس ایپ پہ، ایک بندہ 50 کر رہا ہے، ایک بندہ 25 کر رہا ہے۔ وہ پتہ کیا کرتا تھا؟ وہ 50 میسیجز کے اندر وہ ایک ایک آئٹم کو لسٹ کرتے تھے، وہ بتائیں یہ ہوگا، بتائیں یہ ہوگا، اور میں سارا دن بیٹھا انہی کے جواب دیتا رہوں، پھر اور کوئی کام دھندہ ہی نہ ہو میرا بھائی۔ تو میں نے شروع میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن نہیں سمجھ میں آئی، وہ پھر اگلے دن ایک لسٹ آ جاتی تھی، پھر اگلے دن ایک لسٹ آ جاتی تھی، اور ایسے پھر 2-4 لوگ جب جمع ہو گئے تو 200-300 میسیجز تو ان لوگوں کے ہوتے تھے۔ تو بہرحال اب کیا کہہ سکتا ہوں میں، اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو چاہیں گے موجود ہوگا، تو اور اس سے زیادہ کھلی بات کیا کہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے، سلام ہو ان پر، کس کی طرف سے؟ قولا من رب، ان کے رب کی طرف سے، جو کیا ہے؟ جو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کا رحم ہی تو ہے کہ ہم جنت میں آ گئے۔ اگر اس کا رحم نہ ہو تو جنت میں جانے کے لائق ہیں ہم؟ ایمان سے بتاؤ یار، کتنا بڑا کوئی ہو نا، سمجھتا ہو اپنے آپ کو، ایک لمحے کو سوچو کرتے کیا ہیں دن میں، دن بھر کیا کرتے رہتے ہیں، اس کا جائزہ لو، اس کو 365 سے ملٹیپلائی کرو، پھر آگے اس کو ملٹیپلائی کر لو اپنی ایج -10 سے کر لو، چلو شروع کے زندگی کے 10-12 سال نکال دو، اتنے سارے دن کیسے گزر گئے، کیسے گزارے، اور پھر جنت کے خواہش مند ہیں کیونکہ اس کی رحمت سے امید ہے، تو جنت میں اس کی رحم اور اس کے فضل سے ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور گنہگاروں نافرمانوں آج الگ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ چھانٹ دیے جائیں گے، یہ پل صراط پہ سے آنکڑوں میں یہ گر جائیں گے، جو پار ہو گئے وہ پار ہو گئے، جو گر گئے وہ گر گئے۔ اے اللہ محفوظ رکھ، ہر عذاب سے محفوظ رکھ باری تعالی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون۔ صدق اللہ العظیم۔